قدیم بغداد، جہاں راتیں چراغوں سے روشن ہوا کرتی تھیں اور دن بازاروں کی رونق سے جگمگاتے تھے، اسی شہر میں ایک ایسا محل بھی تھا جس کی دیواریں سونے سے مزین تھیں، مگر اس کے اندر ایک عجیب خاموشی بسی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی کسی غربت کی نہیں تھی، یہ ایک ادھوری خواہش کی خاموشی تھی۔ ہارون بغداد کا ایک نہایت امیر اور معزز تاجر تھا۔ اس کے دسترخوان پر روز سینکڑوں مسافر کھانا کھاتے، محتاجوں کے لیے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے اور شہر کے بڑے لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ مگر اس تمام شان و شوکت کے باوجود اس کی زندگی میں ایک ایسی کمی تھی جو ہر خوشی کو ادھورا بنا دیتی تھی۔ اس کے گھر میں کبھی کسی بچے کی ہنسی نہیں گونجی تھی۔ ہر صبح محل کے دروازے کھلتے، خادم ادھر ادھر دوڑتے، قیمتی فانوس جلائے جاتے، مگر اس وسیع محل میں ایک سنسان اداسی بسی رہتی۔ کبھی کبھی ہارون بڑے صحن میں کھڑا دیر تک خالی کمروں کو دیکھتا رہتا، جیسے کسی اندیکھی آواز کو تلاش کر رہا ہو۔ اسے دولت کی کمی نہیں تھی، مگر قسمت نے اس کی جھولی میں اولاد کی نعمت نہیں ڈالی تھی، اور یہی حسرت اس کے دل کو خاموشی سے کھائے جا رہی تھی۔ محل کی بالکونی میں کھڑی زبیدہ روز محلے کے بچوں کو کھیلتے دیکھا کرتی۔ جب کوئی بچہ اپنی ماں کو پکار کر اس سے لپٹ جاتا تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آتی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتی رہتی، اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے، مگر کئی بار آنسو الفاظ سے پہلے بہہ نکلتے۔ اسے محسوس ہوتا جیسے وقت اس کی امیدوں کو آہستہ آہستہ اپنے ساتھ بہائے لے جا رہا ہو۔ ہارون ہمیشہ زبیدہ کو صبر کی تلقین کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی باہر سے جتنی مضبوط دکھائی دیتی ہے، اندر سے اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ اسے سمجھاتا کہ اللہ کے فیصلوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، مگر بعض اوقات وہ خود بھی رات کے اندھیرے میں تنہائی کے عالم میں ٹوٹ جاتا تھا۔ دن کے وقت لوگوں کے سامنے مسکراتا ہوا ہارون رات کو اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا، مگر لوگوں کے رویے بدلنے کی بجائے مزید سخت ہونے لگے۔ محفلوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، عورتیں زبیدہ کو دیکھ کر چپ ہو جاتی جیسے اس کی محرومی کوئی بیماری ہو۔ یہ تانے تیر کی طرح اس کے دل میں اترتے، مگر اس نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہتی۔ ہر رات جب بغداد سو جاتا، ہارون مسجد کے ایک گوشے میں جا بیٹھتا۔ وہ دیر تک سجدے میں پڑا رہتا، اس کی ہچکیاں مسجد کی خاموش دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹتی۔ وہ اللہ سے صرف اولاد نہیں مانگتا تھا، وہ سکون مانگتا تھا۔ وہ اپنے دل کے اندر کی خالی جگہ بھرنے کی دعا کرتا تھا۔ ایک رات مسجد میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ نے ہارون کو دیکھا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور محرومی پڑھ لی۔ بزرگ نے اسے سمجھایا کہ دعا صرف زبان سے نہیں مانگی جاتی، بلکہ یقین سے مانگی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات اللہ انسان کو دیر سے دیتا ہے تاکہ جب عطا کرے تو انسان صبر کی اصل حقیقت سمجھ چکا ہو۔ یہ الفاظ ہارون کے دل میں اتر گئے۔
اس دن کے بعد ہارون اور زبیدہ نے اپنا زیادہ وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے غریبوں کے لیے اپنے گودام کھول دیے، بھوکوں کو کھانا دیا، یتیموں کی مدد کی، مسافروں کے لیے دروازے کھول دیے۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ شاید دوسروں کے زخم بھرنے سے ان کے اپنے زخم بھی ہلکے ہونے لگیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب بغداد قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ بازار ویران ہو گئے، کنویں خشک ہونے لگے اور لوگوں کے چہروں پر خوف اتر آیا۔ ہارون کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا، مگر اس نے شکایت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ رزق زمین سے نہیں، آسمان سے آتا ہے۔ ایک رات ان کے گھر میں صرف 2 روٹیاں باقی تھیں۔ اسی وقت دروازے پر ایک مسافر نے دستک دی۔ وہ بھوکا تھا۔ زبیدہ نے ایک لمحے کے لیے روٹیوں کو دیکھا، پھر خاموشی سے وہ دونوں روٹیاں مسافر کے سامنے رکھ دیں۔ اس رات وہ دونوں بھوکے سو گئے، مگر ان کے دلوں میں عجیب سکون تھا۔ جاتے وقت اس مسافر نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ اس کی آواز میں ایسی تاثیر تھی جیسے دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھی آسمان تک پہنچ رہی ہو، اور شاید وہی لمحہ ان کی قسمت بدلنے کا آغاز تھا۔ سال گزرتے گئے، ہارون کے بال سفید ہونے لگے، زبیدہ کے چہرے پر وقت کی لکیریں نمایاں ہونے لگیں، جوانی ڈھلنے لگی، مگر امید ابھی بھی باقی تھی۔ ایک دن ہارون نے زبیدہ سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر جائیں۔ وہ اس در پر جانا چاہتے تھے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یوں ان کا سفر شروع ہوا۔ صحرا کا سفر نہایت سخت تھا۔ جلتی ہوئی ریت، تیز دھوپ اور لمبے راستے انسان کے صبر کو آزما رہے تھے، مگر دونوں کے دلوں میں ایک ہی امید زندہ تھی۔ پھر اچانک ایک خوفناک طوفان آیا۔ ریت کے بادل آسمان پر چھا گئے، قافلہ بکھر گیا اور ہارون اور زبیدہ تنہا رہ گئے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے زندگی اور موت کے درمیان صرف دعا باقی رہ گئی ہو۔ پانی ختم ہو چکا تھا۔ شدید پیاس اور تھکن سے ہارون زمین پر گر پڑا، مگر اس کے لبوں پر پھر بھی اللہ کا نام جاری تھا۔ اور پھر عین تپتے صحرا میں آسمان پر بادل نمودار ہوئے، بارش صرف ان کے اوپر برسی۔ ریت بھیگ گئی، پیاس بجھ گئی اور ان کے دلوں میں امید دوبارہ زندہ ہو گئی۔ جب وہ خانہ کعبہ پہنچے تو دونوں غلاف کعبہ سے لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ وہ اپنے دل کی ہر حسرت اللہ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ان کی دعاؤں میں ٹوٹا ہوا یقین نہیں، مکمل بھروسہ شامل تھا۔ اسی رات زبیدہ نے خواب دیکھا۔ ایک نورانی فرشتہ اس کے ہاتھ میں سفید موتی رکھ رہا تھا۔ صبح جب اس نے خواب سنایا تو ہارون کے دل میں ایک عجیب سکون اتر آیا۔ واپسی کے سفر میں انہیں ایک یتیم بچہ ملا جس کے والدین وبا میں وفات پا چکے تھے۔ انہوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اس دن پہلی بار ان کے گھر میں کسی بچے کی آواز گونجی۔ جب وہ بغداد واپس آئے تو لوگ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ ہارون ایک بچے کو سینے سے لگائے ہوئے تھا اور زبیدہ کی آنکھوں میں برسوں بعد خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالا، اس کی تعلیم و تربیت اور خوشیوں پر اپنی زندگی قربان کر دی، اور شاید یہی وہ عمل تھا جس نے آسمانوں میں ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ کچھ عرصے بعد زبیدہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب اس کا معائنہ کیا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ یہ بیماری نہیں تھی، یہ ایک معجزہ تھا۔ پھر وہ دن آیا
جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ محل چراغوں سے جگمگا اٹھا، خوشی کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت عطا کر دی تھی۔ ہارون اپنے بچے کو ہاتھوں میں لیے سجدے میں گر گیا۔ اس کے آنسو قالین کو بھگو رہے تھے۔ یہ برسوں کی دعا کا جواب تھا۔ برسوں بعد وہی بچہ ایک عالم دین بن کر لوگوں کو علم سکھا رہا تھا، اور ہارون اور زبیدہ فخر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی زندگی گواہی دے رہی تھی کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، اور اللہ پر یقین رکھنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ زندگی میں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً قبول نہیں ہوتی۔ انسان برسوں مانگتا ہے، روتا ہے، ٹوٹتا ہے، اور کبھی کبھی اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی آواز آسمان تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی خاموش آہوں کو بھی سنتا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ انسان کی سوچ سے بڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ انسان کو دیر سے دیتا ہے تاکہ جب عطا کرے تو اس نعمت کی قدر انسان کی روح تک اتر جائے۔ بس اپنے یقین اور دعا کو زندہ رکھیے۔ اپنے رب سے تعلق کو کبھی کمزور مت ہونے دیجیے، کیونکہ اللہ دیر ضرور کرتا ہے مگر اپنے بندوں کو بھولتا کبھی نہیں۔